السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا، اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 33، سورہ نمبر 47 کے اندر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خطاب فرما رہا ہے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کن کے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو اس کا یہ رائے گا کیا ہو جائے گا؟ اس کی عبادت، اس کا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ وہ عمل عند اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا جس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ کون ہے وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ جنت میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ داخل ہو جائے، اس کی انٹری ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اس کا دخول جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھیں میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے تعلق سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کتنے مسلمان بھائی کروڑوں روپے عید میلاد النبی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نیکی ہے۔ اگر اس کی نیکی ہے تو کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور وحی اب نہیں آ سکتی ہے۔ پتہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نہیں بتلایا، اگر نیکی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بتایا تو خیانت ہوئی میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے آپ کتابوں کے اندر دیکھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے لے کر کے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کسی میں جو امام کرام نے باب العیدین باندھا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی
شرح وقایہ وغیرہ میں بھی اور فقہ ہدایہ وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی انہی دونوں چیزوں کو باب العیدین کے تعلق سے باب باندھا یا تیسری عید کا ذکر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے دین کے اندر اس چیز کو عبادت کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر نہیں عمل کرنا چاہیے۔ کروڑوں روپے اربوں روپے نہیں خرچ کرنا چاہیے، وہی کسی غریب مسکین محتاجین پر خرچ کریں گے تاکہ آپ کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا۔ تو ہم وہ عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اطاعت اور فرما برداری اسی میں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔